قرآن مجید لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کا ذکر کیا تو اس کے اوپر لوگوں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہے، مچھر سے اللہ کو کیا سروکار ہے؟ اللہ کو تو بڑی بڑی باتیں کرنی چاہیے، اللہ تو بہت بڑی ہستی ہے، وہ مچھر کی اگزامپل کیوں دے رہا ہے؟ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہے، اس کو مچھر کی اگزامپل سے کیا سروکار ہے؟ اس میں تو بڑی بڑی اگزامپلز بیان ہونی چاہیے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں قرآن میں ایسی رکھی ہیں جس سے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے اور لوگوں کو گمراہی بھی ملتی ہے۔ ہدایت کس کو ملتی ہے اور گمراہی کس کو ملتی ہے؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن کے اندر داخل ہونے سے پہلے پہلی صورت ہم کون سی پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں کیا بات کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جس شخص کے دل میں، جس شخص کے اندر وہ تڑپ ہوگی، جو شخص چاہتا ہوگا قرآن پڑھنے سے پہلے اس کی یہ آرزو ہوگی کہ اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، تو اس کو قرآن کے اوپر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کرے گا۔ اور جو شخص قرآن کو پڑھے گا ہی کرٹیسائز کرنے کے لیے، قرآن میں سے کیڑے نکالنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن کے اندر بائی پرپز ایسی چیزیں رکھی ہیں جس سے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو اس کو بائی پرپز رکھی ہی گمراہ کرنے کے لیے گئی ہیں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، اسے ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے، اوورآل اس کو اس طرح سے رکھا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور لوگوں کے لیے گمراہی بھی ہے۔ ہدایت ان کے لیے ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، اور گمراہی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ گمراہی چاہتے ہیں۔ قرآن کی یہ بات بہت مجھے عجیب لگتی ہے، یعنی کہ بہت ہی مجھے حیران کرتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے کہ قرآن آپ کہیں پہ بھی کھڑے ہو نا، آپ کا کوئی بھی سٹینڈ پوائنٹ ہو، قرآن آپ کو پکڑ لے گا کہیں نہ کہیں سے۔ وہ کہے گا کہ بھئی تم بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں نے قرآن کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کو غلط ثابت کر دیا، یہ کر دیا۔ تو اصل میں وہ کہے گا کہ پیچھے میں ہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی بعض چیزیں ایسی رکھی ہیں جو کہ بائی پرپز ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں اور ہدایت ان کو دیں جو کہ ہدایت چاہتے ہیں۔